الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربهم لنہلکن الظالمین وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ پچھلی آیات میں پچھلے زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو ستانے والی قوموں کی ہلاکت اور بربادی کا ذکر کیا گیا تھا۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ۔ فرمایا جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم۔ یہاں سے آگے تک ان اسباب و عوامل کو ذکر کیا جا رہا ہے جس کے بعد ان کے اوپر عذاب آیا تھا، یعنی پہلے ان کا جرم اور ان کا گناہ صادر ہوا، اس کے بعد اللہ کی جانب سے ان کے اوپر ہلاکت نازل ہوئی، ہلاک کیے گئے وہ لوگ۔ میں نے پچھلی آیات میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا ان کی پہلی حرکت تو یہ تھی کہ ردوا ایدیہم فی افواہہم۔ جب انبیاء علیہ السلام ان کی ہدایت کے لیے اللہ کا پیغام ان کو سناتے تو یہ اپنا ہاتھ ان کے منہ کی طرف لے جا کر کے ان کا منہ بند کرتے تھے کہ بولو مت اور ہمیں سمجھاؤ نہیں۔ گویا یہ کہتے تھے ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ تم سمجھانے آتے ہو تو ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا، تم ہمیں سمجھاؤ نہیں، ہم تم سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ یہ کہہ کر کے پہلی حرکت تو یہ تھی کہ ان کا منہ بند کرتے تھے اور اپنا ہاتھ ان کے منہ کی طرف لے جاتے تھے۔ اور ساتھ ساتھ زبان سے یہ کہتے تھے انا کفرنا بما ارسلتم بہ، تم جو پیغام لے کر کے بھیجے گئے ہو ہماری طرف میں اور ہمارے پاس، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تم ہم سے امید مت رکھو کہ ہم تمہاری بات کو مان لیں گے، یہ اپنا پیغام تم رکھے رہو، ہم اس کے انکاری ہیں، ہم اس کو ماننے والے نہیں۔ تو رسولوں نے اس کے جواب میں کہا کیا تمہیں اللہ پاک کے بارے میں بھی شک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل کھلے ہوئے ہیں، پھوٹی آنکھ والا آدمی بھی دیکھ رہا ہے اس کائنات کو بنانے والا ہے تو کوئی ضرور، اس لیے کہ کوئی ایسا نہیں ہے اس کائنات میں جس کا ہاتھ ہر جگہ پہنچ سکتا ہو۔ کوئی ایسا ہے جس کا ہاتھ ہر جگہ پہنچ جائے؟ کوئی نہیں ہے۔
پوری کائنات میں کوئی نہیں، تو پھر اس کائنات کو جو وجود ملا ہے تو کوئی ضرور اس کو ایجاد کرنے والا، اس کا پیدا کرنے والا۔ البعرۃ تدل علی البعیر والاقدام تدل علی المسیر فہؤلاء السماوات والارضین کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر۔ اگر کہیں مینگنی پڑی ہوئی ہو، اونٹ کی مینگنی ہو، بکری کی مینگنی ہو، تو مینگنی دیکھ کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کوئی اونٹ آیا تھا، یہاں کوئی بکری آئی تھی۔ پہیہ کا نشان دیکھ کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کوئی گاڑی آئی تھی۔ نشان قدم دیکھ کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کوئی آدمی آیا تھا۔ پچھلے زمانے میں چوروں کا پتہ لگایا جاتا تھا ان کے نشان قدم کو دیکھ کر۔ جوتا عام طور پر پہنا نہیں جاتا تھا، عام طور پر لوگ ننگے پیر رہتے تھے، اور ہر آدمی کا پیر الگ الگ ہوتا ہے۔ جیسے ہر آدمی کا انگوٹھا الگ الگ ہوتا ہے، ایسے ہی ہر آدمی کا پیر بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ پیر پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ کس کا پیر ہے، تو اس کے ذریعے سے نشان قدم کو دیکھ کر کے اس انسان کا پتہ لگا لیا جاتا تھا پچھلے زمانے میں۔ اب تو جوتا ہر آدمی پہنتا ہے، اس لیے اس کی اس لیے وہ سب باتیں ختم ہو گئیں۔ پچھلے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان نشانات کو دیکھ کر کے وہاں سے گزرنے والے کا، آنے والے کا، جانے والے کا پتہ چل جاتا ہے۔ ایک عمارت آپ دیکھ لیجئے تو یقینی طور پر آپ کے دل میں آ جائے گا کہ اس کا کوئی بنانے والا راجگیر تھا۔ حالانکہ عمارت پہ راجگیر بیٹھا ہوا تھوڑے ہے، وہ تو بنا کر کے چلا گیا۔ اسی لیے جب اچھی عمارت ہوتی ہے اور آدمی کی نظر اس پر پڑتی ہے تو پہلا سوال اس کی زبان پر یہی آتا ہے، بھئی کون تھا اس کا بنانے والا، کس نے بنایا اس کو؟ بڑی خوبصورت عمارت بنایا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ شاہ جہاں نے جس راجگیر سے تاج محل بنوایا تھا، تاج محل جب مکمل ہو گیا ہے تو اس کا انگوٹھا کاٹ دیا گیا تھا تاکہ یہ دوسری کوئی عمارت اس طرح کی نہ بنا سکے۔ آج وہ تاج محل کی عمارت دنیا کی جلوہ گاہ بنی ہوئی ہے، ساری دنیا کے لوگ اس کا دیدار کرنے کے لیے آتے ہیں اور پیسہ دے کے دیکھتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ایک عمارت کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہے اس کا بنانے والا کوئی راجگیر۔ اگر اچھی عمدہ بناوٹ کی عمارت ہے تو اس راجگیر کی اہمیت آدمی کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، واقعی بڑا ہنرمند ہے بھائی۔ ہر آدمی کی تعریف اس کے ہنر سے ہی ہوتی ہے، شکل سے نہیں ہوتی۔ شکل چاہے کتنی اچھی ہو، اگر بے ہنرا ہے تو کسی کام کا نہیں، اور نہایت بد شکل ہے، ہنرمند ہے تو قابل تعریف ہوتا ہے۔ تو تعریف جو ہوتی ہے وہ ہنر کی ہوتی ہے۔ تو راجگیر کی تعریف ہوتی ہے، عمارت دیکھ کر راجگیر کی تعریف ہو رہی، تو عمارت پر راجگیر بیٹھا ہوا تو نہیں ہے، لیکن عمارت بتا رہی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ تو جب ایسا ہے کہ ہر عقل جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ موجود چیز کو دیکھ کر موجد کا پتہ لگا لیتا ہے ہر انسان، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ موجود چیز کو دیکھ کر اس کو ایجاد کرنے والے کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو اب بتاؤ، شاعر کہتا ہے
فہؤلاء السماوات والارضین، یہ اتنے بڑی زمین و آسمان کا کارخانہ ہے، اتنی بڑی کائنات، کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر، کیا یہ کائنات بتا نہیں رہی ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے؟ گاڑی دیکھا آپ نے تو کہا ہاں اس کمپنی نے بڑی عمدہ گاڑی تیار کی، یہ گاڑی ضرور خریدنا چاہیے، اس کمپنی کی گاڑی خریدنا چاہیے۔ کچھ دنوں تک کمپنیوں کا نام بکتا ہے، کس بنیاد پر؟ ان کے اسی ہنر پر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے گاڑی دیکھ کر کے گاڑی بنانے والے کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے، گاڑی بنانے والے کا پتہ چل رہا ہے، عمارت دیکھ کر عمارت بنانے والے کا پتہ چل رہا ہے، پیڑ دیکھ کر پیڑ لگانے والے کا اندازہ ہو رہا ہے کہ یقیناً کوئی پیڑ لگانے۔ بعض باغات ہوتے ہیں ایک دم سیدھ میں ڈوری لگا کر کے پیڑ نصب کیے جاتے ہیں، اور جب بعد میں تیار ہو جاتے ہیں تو دیکھنے میں وہ باغ بڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے، جس طرف کھڑے ہو جائیے تو ہر پیڑ ایک سطر میں دکھائی دیتا ہے، بڑی وہ باغ بڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ تو لوگ جب دیکھتے ہیں تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ارے بھائی یہ باغ کس نے لگوایا تھا؟ واقعی بڑا ہوشیار اور بڑا عقل مند آدمی تھا، بڑا ہی وہ باغ کا شوقین تھا، اس نے کتنا عمدہ باغ لگایا۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ پیڑ پودوں کو اور پتہ لگا رہے ہیں آپ باغ والے کا، باغ اس نے لگایا کس نے؟ تو یہی شاعر کہہ رہا ہے فہؤلاء السماوات والارضین کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر، یہ زمین و آسمان، پہاڑ، دریا، سمندر، یہ روز آنے والا پانی، آنے والا بادل، پھر چھنٹ جانے والا، اس بادلوں کو چھانٹ دینے والی ہوا، یہ سب کرشمہ سازی روزانہ زمین سے آسمان تک نظر آ رہی ہے۔ یہ کوئی کرنے والا نہیں، خود بخود ہو رہا ہے۔ ایک عمارت تو نہیں بن سکتی ہے خود سے، ایک گاڑی خود سے تیار نہیں ہو سکتی بغیر کسی بنانے والا، یہ سب اپنے آپ چل رہا ہے قدرتی طور پر۔ کہتے ہیں قدرتی طور، ارے وہ قدرت خود کوئی چیز تھوڑے ہے، قدرت تو طاقت کو کہتے ہیں، وہ قدرت والا بھی تو کوئی ہے۔ یہی ہے عقل والوں میں بے عقلوں کے درمیان میں فرق، جسے اللہ تعالیٰ بصیرت عطا فرماتے ہیں تو وہ چیز کو دیکھ کر موجد کا اندازہ کر لیتا ہے، پتہ لگا لیتا ہے۔ ہر اچھی عقل والا انسان کائنات کو دیکھ کر کے رب العزت کا پتہ چلا لیتا ہے اس کا کوئی بنانے والا۔ تو یہی انبیاء علیہ السلام نے ان سے کہا کہ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے وجود میں بھی شک ہے؟ یہ زمین و آسمان کا کارخانہ خود ہی تیار ہو گیا ہے۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، غرض کی ان کی آیات کی تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ پھر آگے چل کر کے کافروں نے ان انبیاء علیہ السلام کو جواب دیا ان انتم الا بشر مثلنا، تم لوگ تو ہماری طرح کے ایک انسان ہو، ہم تمہاری بات کاہے کو مانیں؟ تم تو صرف ہمارے دیوی دیوتاؤں سے ہم کو ہٹانا چاہتے ہو، تمہارا ایک ہی مقصد معلوم ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں بھائی یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم واقعی تمہاری طرح کے ایک انسان ہی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو اپنا فضل عنایت کرتے ہیں، تو اپنا فضل پروردگار عالم نے ہم کو دیا ہے، اپنا پیغمبر بنایا، رسول بنایا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور رہ گیا یہ مطالبہ کہ کوئی معجزہ پیش کرو، ہماری تجویز والا معجزہ پیش کرو، تو ایسا معجزہ پیش کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ معجزہ ظاہر کرنا بھی اسی پروردگار عالم کا کام ہے جو اس کائنات کا مالک ہے۔ جس نے ہم کو پیغمبر بنایا ہے وہی معجزہ بھی دیتا ہے۔ معجزہ بنانا یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ اصل میں یہ جملہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون جو ہے وہ اہل ایمان کو
ثابت قدم رکھنے کی خاطر ان کو ایک تنبیہ ہے کہ دیکھو ان کافروں کی واہی تباہی باتوں میں مت آؤ، ان کی باتوں کو سن کر کے اپنے دلوں میں تردد نہ پیدا کرو، یہ کافر حق سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، کسی کی باتوں میں نہ آویں بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ کو پہچانیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ کی شریعت پر عمل کریں۔ یہ ایمان والوں کے ایمان کا تقاضا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ آگے فرمایا وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں؟ اسی نے ہم کو پیدا کیا، اسی نے ہمیں جسم دیا، اسی نے ہمیں صحت دیا، اسی نے ہمیں جینے کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، ہماری ضروریات کا سارا سامان اسی نے مہیا کیا، ہماری ہدایت کے لیے راستے بھی اسی نے کھولا ہے۔ تو یہ مقام ہے اس کا کہ انہی کا شکر کیا جائے اور انہی پر توکل کیا جائے۔ ما لنا الا نتوکل علی اللہ، کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں؟ صرف اسباب تک مومن کی نظر نہیں ہونی چاہیے، مومن کی نظر مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے، جو اسباب کا پیدا کرنے والا ہے نظر اس پر ہونی چاہیے۔ چند بے وقوفوں کے کہنے کی وجہ سے، چند بے عقلوں کی ہوا کرنے کی وجہ سے آدمی اگر تردد کا شکار ہو جائے تو یہ اس کے ایمان کے خلاف ہے۔ لوگوں کے بہکاوے میں جلدی سے نہیں آنا چاہیے۔ آدمی کو اللہ نے عقل دیا ہے، اپنی عقل سے اس غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اس کے اندر کتنی صداقت ہو سکتی ہے، اور جو بات کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے، اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ جب آدمی دیکھو اللہ نے عقل دیا ہی اسی لیے ہے کہ اس سے آدمی اچھی اور بری چیز کی پہچان کرتا ہے، تو عقل کو کام میں لانا چاہیے۔ دیکھو جو لوگ اللہ کی اس پیدا کی ہوئی کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں انہیں ایمان مل جاتا ہے، انہیں اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، انہیں ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ جاننے لگتے ہیں کہ اس ساری کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ اور جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، غور و فکر نہیں کرتے، دیکھا اور چلتے بنے، دیکھا کسی چیز کو اور گزر گئے، غور نہیں کرتے اس کے اوپر، تو وہ ان کو اللہ کی معرفت بھی حاصل نہیں ہوتی۔ وہ بے عقل ہیں، وہ تو جانور جیسے ہیں۔ جیسے جانور جو ہے کسی چیز میں غور و فکر نہیں کرتا، ایسے وہ انسان جو کسی چیز میں غور و فکر نہیں کرتا اس کی حیثیت گویا ایک جانور جیسی ہے۔ جیسے میں نے پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ اس شخص نے کہا تھا ہمارے ایک دوست سے کہ تمہارے اللہ میاں کیا کرتے ہیں؟ ہم کو پیدا تو کرتے ہیں ہمارے ماں باپ۔ اس نے ماں باپ کو ہی پیدا کرنے والا سمجھ لیا ہے، اور آگے غور نہیں کیا اس نے کہ ماں باپ کر کیا سکتے ہیں، ان کے اندر طاقت کتنی ہے، کہاں تک پاور ہے ان کا۔ جہاں بچہ بنتا ہے وہاں ہوا بھی نہیں جاتی، ہوا تک نہیں پہنچ سکتی، اور اگر کوئی چیز وہاں پہنچ جائے تو بچہ خراب ہو جائے۔ اب آپ کیا بنائیں گے؟ یہ سطحی عقل ہے۔ تو کافر جو ہوتا ہے وہ سطحی عقل رکھتا ہے، کسی چیز کی گہرائی میں غور نہیں کرتا،
اور عقل والا جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کی گہرائی میں غور کرتا ہے، جب گہرائی میں جاتا ہے تو اس کو اللہ کا پتہ چل جاتا ہے، اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے اس کو۔ اب دیکھیے آپ لوگوں کے ہاں یہ مہوا کے پیڑ ہیں، مہوا گرتا ہے نا، مہوا کتنا نرم و نازک ہوتا ہے، دبا دیجئے تو پچک جائے، پھوٹ جائے، اس میں چاشنی بھری ہوئی ہوتی، چاشنی بھری ہوئی ہوتی۔ اب دیکھو مہوا کی حقیقت، مہوا ایک پیڑ ہے، لکڑی ہے، لکڑی اگر سوکھ جائے تو کلہاڑا بھی اس کے اوپر کام نہیں کرتا، اتنی سخت لکڑی ہے۔ اس کے پیڑ میں دیکھو تو دودھ جو ہے چل رہا ہے، جیسے آدمی کے جسم میں خون دوڑتا ہے ایسے ہی مہوا کے پیڑ میں دودھ دوڑتا ہے۔ دودھ جو ہے گویا اس کے جسم کا خون ہے۔ ہر پیڑ میں دودھ نہیں ہوتا، لیکن بعض پیڑ ہوتے ہیں جس کے اندر دودھ چلتا ہے، اس کی رگوں میں دودھ۔ اب دیکھو، پوچھو، بتاؤ ہم کو یہ دودھ کہاں سے آیا؟ نیچے مٹی ہے، زیادہ سے زیادہ آپ اس کو پانی پہنچا دیں گے، نہیں پہنچائیں گے، بارش ہوگی پانی مل جائے گا۔ مٹی اور پانی کے علاوہ ہے کیا چیز نیچے؟ اور انہی جڑوں سے خون جو ہے چڑھ رہا ہے اوپر۔ یہ خون کہاں سے آیا بتاؤ؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ پیڑ ہم لگاتے ہیں، پیڑ ہم تیار کرتے ہیں، تو بتاؤ یہ خون کہاں، یہ اس کے اندر چلنے والا دودھ کہاں سے آیا؟ ہر پیڑ میں تو نہیں ہوتا، بعض پیڑوں میں ہوتا ہے۔ اچھا، یہ دودھ چل رہا ہے اس کے اندر، پورا نیچے سے لے کے اوپر تک کل لکڑی ہی لکڑی ہے۔ جس ٹہنی میں مہوا آتا ہے، مہوا کا پھول آتا ہے، وہ ٹہنی بھی لکڑی ہے۔ اب بتاؤ اس کے اندر یہ خوبصورت بہترین قسم کا چمکدار چکنا مہوا کہاں سے آ گیا؟ پھر اس کے اندر چاشنی کہاں سے آ گئی؟ کون سی چیز ہے چاشنی پیدا کرنے والے، ہم کو بتاؤ۔ زمین سے لے کر کے اس کی ٹہنی تک کوئی چیز ایسی ہے جو میٹھی ہو؟ پھر آخر اس جو نکلنے والا پتیوں میں تو میٹھا پن نہیں ہے، اس کی ٹہنیوں میں میٹھا پن نہیں ہے، مگر اس پھول میں میٹھا پن کہاں سے آ گیا؟ اس میں شیرینی کہاں سے آ گئی؟ اور پھر اس کو ایسا بہترین سائز میں بنایا گیا، ایک سائز کے تمام مہوا پورے پیڑ میں گر رہے ہیں، گول گول۔ اگر آپ اس کو بنانا چاہیں تو مہوا کا ایک پھول بنا نہیں سکتے، جس انداز سے وہ بنا ہوا ہے۔ اس کے اوپر دیکھیے تو پنکھڑیاں بھی ہیں چھوٹی چھوٹی، اس کے اندر دیکھیے تو اتنے چھوٹے چھوٹے زیرے بھی ہیں۔ آخر یہ کہاں سے آ رہا ہے سب؟ بغیر کسی بنانے والے کے خود ہی بن رہا ہے۔ جب دنیا میں کوئی چیز بغیر بنائے نہیں بنتی ہے تو یہ کیسے بن رہا ہے خود سے؟ بس جب عقل مند آدمی ان چیزوں پر غور کرتا ہے تو اس کو اللہ کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے نا، یہ تو سب جانتے ہیں، اللہ ہر جگہ، کوئی جگہ خالی نہیں ہے اس کی قدرت سے۔ جس چیز کو لوگ کہتے ہیں کہ قدرتی طور پر ہو رہا ہے، تو وہ قدرت کس کی ہے؟ تمہاری ہے کہ تمہارے باپ کی ہے؟ وہ قدرت اللہ پاک کی ہے، اللہ پاک کی قدرت سے ہو رہا ہے سب۔ اللہ پاک کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ قدرتی کہہ تو رہے ہو تم، مگر قدرت کا مطلب یہ ہے کہ قدرت اللہ پاک کی ہے، اس کی وجہ سے سب تصرفات پورے عالم میں ہو رہے ہیں۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ نبیوں نے کہا ما لنا اللہ نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا، ہم اللہ پر بھروسہ کیوں نہ کریں؟ ہم دیکھ رہے ہیں انہونی ہونے لگتی ہے، بڑی بڑی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ سب کیسے ہوتا ہے کوئی پیچھے سے اس کو لانے والا۔
چل رہی ہے جس سے جسمانی مشین، کوئی پوشیدہ کمانی اور ہے۔ وہ نظروں سے اوجھل ہے اور ہر چیز کو وجود بخش رہا ہے۔ اسی کے بنانے سے بچہ بھی بنتا ہے، اسی کے بنانے سے پودا بھی نکلتا ہے، اسی کے بنانے سے کھیتی برآمد ہوتی ہے، اسی کے بنانے سے دانہ بنتا ہے۔ دانہ بنا لے گا کوئی انسان؟ ہے کوئی کسی کی طاقت میں؟ بڑا عقل مند بنتا ہے، ایک دانہ کوئی نہیں بنا سکتا جو کھانے کے قابل ہو ہے۔ اور اگر تم بناؤ گے کوئی دانہ تو نقصان دہ ہوگا، فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ دانے کا تم شکل دانے کی بنا سکتے ہو، مگر دانہ جو حقیقت ہے وہ حقیقت تم نہیں پیدا کر سکتے ہو اس کے اندر۔ تو فرمایا ہم اللہ پر بھروسہ کیوں نہ کریں؟ آج ہم مغلوب ہیں، ہم اللہ پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں، اللہ جب چاہے گا ہماری مغلوبیت کو دور کر دے گا۔ اللہ ہی لوگوں کو غالب بھی کرتا ہے، وہی مغلوب بھی کرتا ہے۔ جس نے آج مغلوب کیا ہے وہ کل غالب بھی کر سکتا ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے آج غالب کیا ہے وہ قادر ہے اس پر کہ جب چاہے ان کو مغلوب بھی کر دے گا۔ اگر کوئی ظالم ہے، بہت بڑا ظالم، تو جس طاقت پر وہ ظلم کر رہا ہے وہ طاقت کس نے دی ہے اس کو؟ وہ طاقت بھی پیچھے سے اللہ پاک کی دی ہوئی ہے، یہ نہیں سمجھ رہا ہے، مگر دی ہوئی طاقت اللہ کی ہے جس پر یہ اتنا ناز کر رہا ہے اور اتنے مظالم ڈھا رہا ہے۔ فرعون کو طاقت کس نے دی تھی؟ فرعون کی طاقت اپنی تھی کیا؟ فرعون کی عمر 620 سال ہوئی ہے، اس کی عمر دیکھ کر کے لوگ کہنے لگے کہ یہ خدا ہے، اس لیے کہ کتنے آئے مر کے چلے گئے اور یہ تو مرتا ہی نہیں ہے، اور اس 600 سال کی عمر میں اس کے کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا، سمجھے؟ اتنا بڑی طاقت والا جسمانی طاقت کا آدمی تھا وہ۔ یہ طاقت کہاں سے آئی تھی؟ یہ طاقت بھی پروردگار عالم کی دی ہوئی تھی، اللہ پاک کی دی ہوئی تھی۔ اگر اس کی طاقت ہوتی تو مرتا نہیں، کبھی نہ مرتا، ہمیشہ رہتا، مگر ایسا مرا کہ دنیا کے لیے وہ عبرت کا سامان بن گیا، ایسا مرا۔ جس دریا کو کہتا تھا کہ یہ میرے حکم سے چلتا ہے، اسی دریا میں ڈوب کر کے مرا، وہاں اس کی تو کوئی طاقت کام نہیں آئی۔ تو ظالموں کو جو طاقت ملی ہوئی ہے وہ بھی اللہ پاک کی دی ہوئی ہے۔ وہ طاقت اللہ نے دیا تھا کچھ کام لینے کے لیے، تم نے اس کا غلط استعمال شروع کر دیا، تو جس نے یہ طاقت آج دی ہے وہ تمہاری طاقت چھین لینے پر بھی قادر ہے، اور ایک دن چھین لے گا، چلی جائے گی تمہارے ہاتھ سے طاقت، سارا غرور تمہارا پانی ہو جائے گا۔ تو انبیاء علیہ السلام نے کہا ہم کیوں نہ بھروسہ کریں اللہ پاک کی ذات پر، ہم مغلوب ہیں، تم ظلم کر رہے ہو، تم ہمارا منہ بند کر رہے ہو، تم ہم کو بولنے نہیں دے رہے ہو، تم جگہ جگہ پر ہم کو ستا رہے ہو، ٹھیک ہے ہم صبر کریں گے، مگر ہم بھروسہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ چاہے گا تو یہ حالات بدل جائیں گے، تمہارا ظلم کافور ہو جائے گا، کافور بن کر کے اڑ جائے گا، اور اللہ ہمیں سہارا دے دے گا۔ تو ہم اللہ کی ذات پر کیوں نہ بھروسہ کریں؟ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم اس وقت صبر کرتے ہیں۔ تم ظالم ہو، طاقتور ہو، ہمارے پاس تم سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، ہم صبر کریں گے اور بھروسہ اللہ پر رکھیں گے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر کرنا چاہیے، بھروسہ اللہ ہی پر رکھنا چاہیے۔
یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ کلام چل رہا ہے۔ میں نے بتایا کہ اللہ پاک نے یہاں پر ان قوموں کا حال اور نبیوں کا حال جو ہے ایک مکالمے کی صورت میں بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا۔ اس کے جواب میں کافروں نے رسولوں کو کیا کہا؟ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سن کر کافروں نے ان رسولوں کو جواب دیا بس کرو بہت ہو گئی، یا تو لوٹ آؤ اسی پرانے دین پر یعنی ہمارے دین پر، ورنہ ہم تم کو زمین سے نکال دیں گے، ملک سے نکال دیں گے، تم کو ہم جلا وطن کر دیں گے، تم کو اپنی بستی میں رہنے نہیں دیں گے، بستی سے باہر نکال دیں گے۔ یہ آرڈیننس تھا، سمجھے؟ باز آ جاؤ اور ہماری جو منمانی ہے، ہمارا جو کفر و شرک ہے، اس کے خلاف کوئی بات مت کرو۔ اگر کرو گے اور ہمارا جو ایک عقیدہ بنا ہوا ہے دیوی دیوتاؤں کے پوجنے کا، پتھروں کے پوجنے کا، ہواؤں کے پوجنے کا، پانی پوجنے کا، سورج دیوتا پوجنے کا، جو ہمارا عقیدہ بنا ہوا ہے، اس کی مخالفت مت کرو۔ اگر مخالفت کرو گے تو ہم تم کو دیش سے نکال دیں گے۔ یہ بہت بڑا آرڈر تھا ان کا، وارننگ تھی نبیوں کو، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تو واپس آ جاؤ نہیں تو تم رہنے نہیں پاؤ گے۔ یہ جواب تھا۔ یہ اتنی بڑی دھمکی کس کو دے رہے ہیں؟ اس کو دے رہے ہیں جو ان کا سب سے بڑا محسن ہے، جو ان کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے آیا ہے، جو ان کی آخرت بنانے کے لیے آیا ہے، جو ان کو آخرت میں جنت میں لے جانے کی فکر کرنے کے لیے آیا ہے، اس کو یہ اس طرح سے دھمکی دے رہے ہیں، بجائے احسان مند ہونے کے اس کو دھمکی سنا رہے ہیں۔ یہ دھمکی ہر زمانے میں انہوں نے اسی طرح سے اہل حق کو دھمکایا ہے، اور دھمکی کے ذریعے سے زبان بند کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، ہمیشہ ہر زمانے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہی تو کہا تھا انہوں نے، ارے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی یہی کہا تھا کہ نوح باز آ جاؤ تم، نہیں تو ہم تم کو سنسار کر ڈالیں گے، پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے گرفتار کیا تھا، ایک کمرے میں بند کر دیا تھا، ادھر آتش کدہ جلوایا گیا تھا، جس کے شعلے 30 ہاتھ اوپر جا رہے تھے، ایسا آتش کدہ اس نے بنوایا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے بند کیا تھا۔ اپنا قاصد بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ جاؤ ان سے کہو کہ باز آ جاؤ، ہمارے کفریہ اور شرکیہ عقیدوں کی مخالفت کرنے سے باز آ جاؤ، گویا جو تم اللہ کا پیغام رسالت لے کے آئے ہو اس رسالت کا کام کرنا بند کر دو، نہیں تو دیکھ رہے ہو اسی آگ میں تم کو ہم جھونکوائیں گے، باز آ جاؤ نہیں تو اسی میں جھونکے جاؤ گے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں جو پیغام سنا رہا ہوں دنیا کو وہ اللہ کے حکم سے سنا رہا ہوں، میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اور یہ آگ جو تو نے جلوائی ہے یہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، یہ بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ اگر اللہ ہمیں اس آگ میں جلوانا چاہے گا اور حکم دے گا تو یہ آگ جلا پائے گی، اور اگر اللہ حکم نہیں دے گا تو یہ آگ ہم کو جلا نہیں پائے گی۔ یہ کہہ کر کے فرمایا ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم جس موقف پر ہیں ہم اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تمہارا جو جی چاہے وہ کرو۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت میں آسمان کے فرشتے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ میری مدد چاہتے ہوں تو میں پانی برسا کر کے اس آگ کو بجھا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اما انتا فلا، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، جس خدا نے ہم کو اس کام کے لیے معمور کیا ہے بس وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر وہ ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے تو ابراہیم اس کے لیے بھی تیار ہے، اور اگر وہ بچانا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہلاک نہیں کر سکتی۔ یہ جواب تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ آخر نمرود نے جھکوا دیا اس آتش کدے میں، اور ابراہیم علیہ السلام کے ایک رواں بھی نہیں جلا۔ اللہ کا حکم آ گیا، ساری آگ بجھ گئی اپنے آپ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی آتش کدے کی آگ نہیں بجھی بلکہ ساری دنیا کی آگ بجھ گئی تھی اس وقت، جی پوری دنیا کی آگ اس وقت بجھ گئی تھی۔ اللہ کا ایک حکم تھا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے حکم دے دیا آگ کو، اے آگ خبردار میرے ابراہیم کا ایک رواں بھی نہیں جلنا چاہیے۔ آگ میں کیا طاقت ہے؟ آگ تو ان کی پابند ہے،